جی پاکستان کی سیاست میں ایک بڑا موڑ، عمران خان کی گرفتاری کے بعد آج فیصلہ یہ ہوا کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور عدالت کی طرف سے عمران خان کو رہا کر دیا گیا ہے، ان کو ریلیز کرنے کے آرڈر آ گئے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ یہ جو ان کو گرفتار کیا گیا تھا وہ اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا جاتا ہے۔ اور اس کے پیچھے کیا ہے کہانی، اور اس سے پہلے پاکستان میں 2 دن کے اندر جو کچھ ہوا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور خبر یہ ہے کہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن ٹو ہوسٹ انڈیاز مودی ایٹ وائٹ ہاؤس نیکسٹ منتھ، یہ خبر ہے الجزیرہ میں۔ ہمیں آج جوائن کر رہے ہیں بیرسٹر حامد باشانی صاحب۔ بیرسٹر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی شو۔ تھینک یو جی، آپ کا شکریہ۔ سر، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے، یہ آپ بھی جانتے ہیں، سب کچھ جو پچھلے 2 دن سے ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، جو کچھ ہو چکا، اس کے بعد پھر اچانک سے یہ آج صبح پتا چلا کہ ہیئرنگ ہے، اور اس کے اوپر عمران خان کا وہ فیصلہ نل اینڈ وائڈ قرار دے کے انہوں نے کہا کہ یہ ان لافل ہے اور ہم عمران خان کو رہا کرتے ہیں۔ تو عمران خان کی رہائی کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اس سارے معاملے پر سر میں چاہوں گی کہ آپ پلیز ہمیں بتائیے کیا انالیسز ہے آپ کا اس پر۔ دیکھیں جی، یہ معاملہ اٹ سرف اپنا خود ہی انالائسس ہی سمجھ لیں، یہ بڑا سمپل سا مسئلہ ہے، انلیس کہ اس کے پیچھے جو موجود کنسپیریسی تھیوریز ہیں وہ ہم اگر نکالیں کہ کس کے مفادات ہیں اور کون کس کے پیچھے کھڑا ہے اور کس کے کیا پلاننگز ہے، تو وہ دوسری بات ہے۔ لیکن جو میٹر ہے ہمارے سامنے، اس میں 2-3 چیزیں جو ہیں نا وہ میرے خیال میں عوام کے سامنے آنی ضروری ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو سارا ایونٹ ہوا ہے کل کا، جس میں عمران خان کو اریسٹ کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے، پریمیسز سے، اور اس کے فوراً بعد کورٹ نے جو ہے اس کا نوٹس لے کے تو اس بات پہ باقاعدہ سماعت کی کہ یہ جو ایکٹ آف اریسٹ ہے یہ کیا قانونی ہے یا غیر قانونی ہے، تو انہوں نے فوراً بعد جو ہے اس کو قانونی بھی قرار دے دیا۔ چنانچہ ان کو اٹھا کے لے جایا گیا، اور پھر جو ہے وہ آج جو سپریم کورٹ میں انہوں نے ریٹ پیٹیشن ڈالی تھی، اس کے جواب میں جو ہے وہ سپریم کورٹ نے اس کو غیر قانونی قرار دے دیا، یعنی ہائی کورٹ کے ڈیسیجن کے بالکل برعکس انہوں نے کہا کہ یہ غیر قانونی ہے اور ان کی رہائی کا حکم دیا، آل دو کہ وہ اسٹل ان پولیس کسٹڈی میں ہیں اور ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے۔ اب اس ایونٹ کے ساتھ کوئی 120 کوسچنز ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں گردش کر رہے ہیں اور لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں یا ڈسکس کر رہے ہیں۔ اس میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ جو ساری موو ہے، کیا اس کا انقلاب یا تبدیلی کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے جس پہ لوگ کنورسیشن جو ہے وہ ہولڈ کر رہے ہیں ڈیفرنٹ سیکشن آف سوسائٹی میں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ایک چیز بڑی کلیئر ہونی ضروری ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ جو ہماری روایات ہیں انڈین سب کنٹیننٹ کے اندر پالیٹکس کی اور جو پولیٹیکل ٹریڈیشنز ہیں، اس میں کسی لیڈر کا اریسٹ ہونا جو ہے وہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ معاملات بہت پرانے چلے آئے ہیں، ہسٹوریکلی بڑی بڑی قداور شخصیات جو ہیں وہ اریسٹ ہوئی ہیں مختلف چارجز کے تحت مختلف طریقوں سے، تو اس لیے اس میں کوئی نئی بات نہیں۔ نئی بات اس میں یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ممکن کیسے ہے کہ ایک آدمی کو اریسٹ کیا جائے، یعنی عمران خان جیسے آدمی کو اریسٹ کیا جائے، یعنی اس کا جو رد عمل انہوں نے شو کیا اس کا مطلب یہی تھا۔ تو اس پہ تھوڑی سی بات جو ہے وہ کرنی ضروری ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ اس میں کوسچن جو ہے وہ ہے رول آف لا کا، جو کہ خود عمران خان کا سب سے بڑا منترا ہے، سب سے بڑا ان کا سلوگن جو ہے وہ رول آف لا ہے۔ اور رول آف لا کا مطلب وہ خود بھی یہی کہتے ہیں اور دنیا بھی جانتی ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ایک چھوٹا آدمی، عام آدمی، آرڈنری آدمی کے خلاف جو ہے وہ کوئی پرچہ درج ہو، کوئی کمپلین ہو پولیس اسٹیشن پہ، ایجنسیوں کے پاس کوئی کمپلین ہو، تو وہ جو ہے اس کو جا کے تو وہ اٹھا کے لے آئیں، سم ٹائم ود وارنٹ اور سم ٹائم وداؤٹ وارنٹ، چونکہ اس میں بھی مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ کئی دفعہ آپ کو وارنٹ کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ایک انیشل انکوائری کے لیے۔ تو اس کی جگہ جو ہے اگر عمران خان جیسا آدمی ہو
تو اس کو جو ہے وہ گرفتار کرنے کی بات ہی نہ ہو، اور اگر گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے تو اس کو طاقت کے زور پہ روکا جائے، یا عدالتوں کو جو ہے وہ اس حد تک دباؤ میں لایا جائے کہ وہ اس کی ضمانت قبل از گرفتاری یا فیوچر میں کوئی اس طرح کے انسیڈنٹ جو ہیں ان پہ بھی پابندی لگا دیں کہ آپ ان کو گرفتار کر ہی نہیں سکتے۔ تو یہ پھر رول آف لا نہیں ہو گیا، اس کا مطلب ہے دو رول آف لا ہیں۔ ایک عام آدمی کے لیے ہے کہ اس کو جا کے گردن سے پکڑ لیں جہاں ملتا ہے، گھر میں، باہر، آفس میں، سڑک پہ، اور دوسرا خاص آدمی ہے۔ اب ظاہر ہے پالیٹیشین تو پھر صرف عمران خان نہیں ہے نا، تو جب پالیٹیشین کو یہ ایک مرات ملے گی تو اس میں جو ہے ایک بہت بڑی برادری ہے جو ہزاروں کی تعداد میں ہے پاکستان میں پالیٹیشینز کی، تو ان کے لیے پھر ایک ڈیفرنٹ سیٹ آف رول ہوگا۔ یہ ایک مغالطہ جو ہے وہ دور کرنا بہت ضروری ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جی عمران خان نے جو ہے وہ فوج کے خلاف کو بہت بڑا انقلابی جو ہے وہ قدم اٹھا لیا ہے اور پاکستان میں تبدیلی آنے والی ہے، جو کہ وچ از ٹوٹلی ان ٹرو۔ عمران خان آخری وقت تک اریسٹ ہونے سے پہلے پورا یہ زور دیتے رہے، پوری قوت سے جو ہے وہ ملٹری کو، ملٹری ایجنسیز کو، ISI کو یہی کہتے رہے کہ آپ ان کی پشت پناہی چھوڑ کے ہماری پشت پناہی کریں۔ یعنی ان کا جھگڑا یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے ہم کوئی ایسا غلط کام کر رہے ہیں یا ہمارے خلاف کوئی ایکشن کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں، بلکہ ان کا اعتراض یہ ہے کہ آپ ان کی مدد کر رہے ہیں اور ہماری نہیں کر رہے۔ اور یہ بحث گزشتہ 3 سال سے چل رہی ہے، کبھی نیوٹرل کے حوالے سے، کبھی کسی حوالے سے۔ تو میرے خیال میں اس پہ پاکستان کے لوگوں کو کلیئر ہو جانا چاہیے کہ یہ کوئی ان کی جو ہے وہ فوج کے خلاف ہے۔ اگر کوئی بات ہو تو پھر وہ بات کریں نا فوج کے بارے میں ایز اے انسٹیٹیوشن، کہ اس کی جو جسٹیفیکیشن ہے، اس کا جو بجٹ ہے، اس کے جو اختیارات ہیں، اس کی جو مراعات اور سہولیات ہیں، اس پہ مجھے اعتراض ہے جی، تو میں یہ بدل کے یہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات وہ نہیں کر رہے ہیں، وہ کسی بھی طریقے سے جو فنڈامنٹلز ہیں ان کو نہ زیر بحث لا رہے ہیں نہ ٹچ کر رہے ہیں۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی پشت سے ہٹ کے میری پشت پہ کھڑے ہو جائیں، اور یہ ہے کہ اس طرح چیزوں کو فیسیلیٹیٹ کریں کہ مجھے واپس اقتدار میں جانے کا موقع ملے۔ یہ ایک بالکل سمپل چیز ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ یہ اس طرح پتھر مارنا کسی بھی بلڈنگ پہ، یا خواہ وہ GHQ کی ہو یا کور کمانڈر کی ہو، تو اس سے کوئی ریولوشن نہیں پھوٹتا۔ کسی بھی ملک میں تاریخ میں جتنے بھی ریولوشن آئے ہیں ان کی ایک وجہ ہوتی ہے، اس کے پیچھے لوگوں کے پروگرامز ہوتے ہیں کہ مثلا ہم نے اس ملک میں یہ تبدیلی لانی ہے، ان طبقات کے خلاف ہم نے بغاوت کرنی ہے، ان طبقات کو آگے لانا ہے، ملک میں یہ قانون لانا ہے، اور اس کے لیے لوگ سڑکوں پہ آتے ہیں اور ٹیک اوور کر دیتے ہیں تمام سرکاری غیر سرکاری عمارتوں کو، اور جو ایگزسٹنگ رجیم ہوتا ہے اس کو مفلوج کر کے تو اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ سو دس از ناٹ دا کیس۔ اس میں نہ تو کوئی ریولوشنری پارٹی ہے، نہ ریولوشن جو ہے اس کو کبھی انہوں نے ڈیفائن کیا کہ یہ کس چڑیا کا نام ہے، نہ انہوں نے کوئی پروگرام دیا کہ میں تبدیلی کر کے کروں گا کیا، یعنی اس ملک میں جو ہے وہ اگلا کیا ایسا کام میں کروں گا جس کے نتیجے میں ایک مس گائیڈنگ قسم کا جو ہے لوگوں میں ایک کانسیپٹ آ گیا ہے کہ یہ جی کوئی انقلاب آ گیا۔ تو یہ 3-4 چیزیں جو ہیں۔ ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب، میں اس پہ آپ سے کچھ اور سوال بھی کرنا چاہتی ہوں، اور ہو سکتا ہے میری آپ سے کچھ ڈس ایگریمنٹس ہیں، میں اس کے اوپر بھی آپ پلیز مجھے کلیئر کریں، ہو سکتا ہے میرا جو مائنڈ ہے وہ بھی کلیئر نہ ہو۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں عمران خان کی بہت بڑی کریٹک ہوں، لیکن عمران خان نے جو کر دکھایا ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ یہ آپ کے نوکر ہیں، آپ کے حاکم نہیں، عوام حاکم ہیں اور آپ کے یہ نوکر ہیں، ٹھیک ہے۔ جس گھر میں جو توڑ پھوڑ کی گئی وہ جناح ہاؤس ہے، جناح ہاؤس میں رہنے کے لیے یہ کیوں سیٹ اپ بنایا گیا کہ وہاں پہ اس طریقے سے یہ والی رہائش ہوگی، پہلی بات تو یہ۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ عوام نے، یعنی جناح کے حاکم نے وہاں پر رہنے والے کو یہ کہا کہ نہیں، مجھے حق حاصل ہے کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو کر رہے وہ غلط ہے۔ سر دوسری ایک اور بات، ابھی تک آپ نے یہ بات صحیح کی، عمران خان کے نہ پروگرام ہے ریولوشن کا، نہ انہوں نے آج تک کوئی ایسی بات کی، اور یہ بھی صحیح ہے کہ وہ ابھی تک یہی کرتے رہے کہ میرے ساتھ مل کر جو ہے وہ حکومت بنوا لوں میں، کہ میں یہ کر لوں، ہم وہ سب اس کے اوپر تنقید کرتے رہے۔ لیکن یہ بھی تو ہوتا ہے نا بیرسٹر صاحب کہ ابھی تک ہماری جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کو اس
سے سیکھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے وزرائے اعظموں کو قتل کروا لیا، وہ پھانسیوں پہ چڑھتے رہے اور وہ ایسی ریزسٹنس کرتے رہے جن پہ ان کو ناکامیاں ہوتی. تو ایک بندہ آیا، اس نے کہا میں یہ نہیں مانوں گا. اور سب سے بڑی بات سر میں یہ سمجھتی ہوں، میں اس لیے اس کو کہہ رہی ہوں کہ ان کی جو تحریک ہے وہ ایک فاشزم سے ریزسٹنس کی طرف اس لیے آئی ہے کہ ان کے ساتھ جنہوں نے ان کا ساتھ دیا ہے اور جو ویڈیوز آئی ہیں اور پوری دنیا میں گئی ہیں وہ عورتیں، بچے اور عوام تھے. کیا میں مطلب مجھے بتائیے کہ کس حد تک یہ غلط ہے اور صحیح ہے؟ نہیں دیکھیں، اس کو پراپر جو ہے پرسپیکٹو میں رکھ کے دیکھنا ضروری ہوتا ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پاکستان میں کوئی آدمی فوج کے خلاف اس وقت ہوگا جب وہ یہ کہے گا کہ جناب ہمیں اس ملک میں کوئی اتنی بڑی فوج کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ جو ہے وہ بہتر تعلقات قائم کریں گے، ہمیں جو ہے وہ اپنے غریب لوگوں کے اتنے بڑے وسائل جو ہیں وہ اتنی بڑی فوج پہ خرچ کرنے کے بجائے جو ہے اس کو کٹ ٹو سائز کر کے تو اپنے معاملات جو ہیں وہ اس کو درست کرنا چاہیے. ہم ان کا بجٹ کم کر دیں گے، ہم ان کی جو مراعات ہیں واپس لے لیں گے، ان کے جو بزنسز ہیں جو انٹرفیئرنس ہے اس پہ پابندی لگا دیں گے. تو یہ کام تو تب ہو سکتا ہے کہ جب آپ اس طرح کا کوئی پروگرام لے کے آئیں. آپ اگر فوج کے جرنلوں کو یا ایجنسیوں کے جرنلوں کو ڈرانے دھمکانے کے ذریعے جو ہے اس بات پہ مجبور کریں کہ آپ میری سپورٹ کریں اور ان کو چھوڑ دیں، تو یہ تو پھر جو ہے وہ ایک اقدار کی جنگ ہے کہ آپ اگر میری پشت پہ پڑے ہیں تو آپ میرے مائی باپ ہیں، جو کہ انہوں نے ماضی میں ثابت کیا جنرل باجوہ کی شکل میں کہ جنرل باجوہ جب تک ان کی سر پہ انہوں نے ہاتھ رکھا ہوا تھا اس وقت تک انہوں نے بار بار جو ہے پبلکلی پریس کانفرنسز میں جو ہے ڈکلیئر کیا کہ جی ہم ایک پیج پہ ہیں اور باجوہ بڑے عظیم جنرل ہیں اور فلاں اور فلاں ہے. جب ان کا مائنڈ تھوڑا سا چینج ہوا تو انہوں نے جو ہے وہ دوسری لینگویج شروع کر دی. تو اس لیے یہ کام اگر وہ کرنا چاہتے تو اس کا راستہ یہ تھا کہ وہ سیاستدانوں کے ساتھ مل کے، تو جب فوج نے یہ ڈکلیئر کیا تھا کہ ہم نیوٹرل ہیں اور ہم نے پالیٹکس میں حصہ نہیں لینا، تو اس وقت سے فائدہ اٹھا کے تو وہ پارلیمنٹ کے اندر تمام سیاستدانوں کے تھرو ایک باقاعدہ قانون سازی کر دیتے، اس کو ایک قانونی شکل دے دیتے اور اس کے اندر یہ جو پورا اسرار پردے ہیں اور جو سیکرٹس ہیں ان کے خلاف باقاعدہ ایک قانون بنا کے اس کو سامنے لے آتے. لیکن یہ ہے کہ آپ ان کو بار بار یہ انسسٹ کریں کہ آپ نیوٹرل کیوں ہیں جی، میں امیر المومنین ہوں اور میں بات کر رہا ہوں امر بالمعروف اور نہی عن منکر کی، اور آپ وہاں کھڑے ہیں کہ ہم جو ہے ان کے ساتھ کہ آپ نیوٹرل ہیں. تو یہ جو ہے اس کو انقلاب کہنا انقلاب کی توہین ہے، یا اس کو یہ کہنا کہ یہ آدمی کوئی سروسز دے رہا ہے. دیٹ از ناٹ دا کیس. آپ مجھے ایک لفظ بتا دیں جس میں اس نے فوج کو بطور ادارہ کریٹیسائز کیا ہو. وہ شخصیات کو کریٹیسائز کرتا ہے، پرسنالٹیز کو. تو پرسنالٹیز کو کریٹیسائز کرنے سے آپ یہ مطلب کیوں نکال رہے ہیں کہ وہ کوئی ریولیشنری بات کر رہا ہے؟ سر میرا سوال ہے اس کے اوپر، پہلی بات یہ کہ آپ نے یہ بات کہی کہ جو دوسروں کو جو ہے وہ یہ ہوتا رہی، یعنی یہ کہ میرا تو سوال سب سے پہلے ہوگا کہ کیا ایک فارمر پرائم منسٹر کو رینجرز گرفتار کرنے آ سکتے ہیں؟ یہ ہے رول آف لا، یہ ہے ڈیموکریسی. اگر پولیٹیکل پارٹی کی اور ان کی جنگ ہوتی تو ہم کہتے بھائی دونوں، پھر تو یہاں تک وہ گرفتاری نہیں ہو سکتے تھے. کتنی مرتبہ حکومت نے کوشش کر لی، پولیس جو ہے وہ اگر ان کو گرفتار کرتی تو شاید یہ معاملہ اتنا نہ بڑھتا. سر دوسری جو ہے وہ آپ نے یہ بات کہی کہ بھائی یہ ان ادارے کو کبھی انہوں نے کیا ہے. سر یہاں پہ تو اگر کسی جرنیل کو بھی آپ تنقید کریں تو اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. تو کیا ادارے پہ تنقید کر کے کوئی بچ سکتا؟ اس سے پہلے جو پریس ریلیز آئی اس میں کیا کہا گیا؟ اس میں کہا گیا کہ ہم باقاعدہ یہ کہ ہم یہ یعنی برداشت نہیں کیا جائے گا کہ کسی ہمارے حاضر افسر کے خلاف جو ہے وہ ایسی بات کی جائے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹرز کے لیے کوئی ایسے ادارے سے جس کا سیاست میں کوئی مداخلت ہے ہی نہیں، کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور وہ کہہ چکے نہیں ہے، اس طرف سے ایسی بات کی جائے اور سیاسی جماعت کو یا پولیٹیکل لیڈر کو ٹولا کہا جائے؟ سر اس کے اوپر کیا کہیں؟ نہیں، یہ سیکنڈ پارٹ ہے جی اس ساری گفتگو کا. پہلا پارٹ جو ہے وہ اس چیز کو کلیریفائی کرتا ہے کہ ہی از نو ریولوشنری، اور وہ پاکستان میں کسی میننگ فل تبدیلی کی بات نہیں کر رہا، نہ اس کے پاس کوئی اس طرح کا پروگرام ہے جو اس چیز پہ اینڈ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو اداروں کی انجسٹیفائیبل قسم کی مناپلی ہے، اجارہ داری ہے یا قبضہ ہے اس کو چیلنج کر رہا ہو. دیٹس ناٹ دا کیس. کیس یہاں پہ یہ ہے کہ آئی ایس آئی کا چیف اگر اس کا حمایتی ہے
تو ISI دنیا کی سب سے بہترین ایجنسی ہے. اگر وہ اس کے بجائے نواز شریف کا حمایتی ہے تو وہ دنیا کا بدترین جو ہے وہ ایک بندہ ہے. تو یہ دس از ناٹ دی رائٹ وے ٹو ڈو دا تھنگس. اس حساب سے میں اس کا پارٹ 1 کی بات کر رہا ہوں. پارٹ 2 جو ہے وہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یہ بالکل ایک الگ چیز ہے. کہتا ہے نظر اس چیز کے کہ وہ کیا کہتا ہے, اس کا کیا نظریہ ہے, وہ ریولوشنری ہے نہیں ہے. ایک فیکٹ اپنی جگہ پہ فیکٹ ہے کہ وہ اس وقت پاکستان کا موسٹ پاپولر پالیٹیشین ہے, اور اس کے ساتھ یہ جو سلوک ہو رہا ہے یہ بالکل غلط ہے بائی اینی اسٹینڈرڈ. اس کو اگر آپ دیکھیں کسی بھی طریقے سے, ایتھیکلی دیکھیں, اخلاقیات کے اعتبار سے, لیگلی دیکھیں, کانسٹیٹیوشنلی دیکھیں, یہ غلط ہے. غلط کیوں ہے کہ یہ جتنے 120 مقدمات اس کے خلاف قائم کیے گئے ہیں, ان میں سے کسی مقدمے میں بھی پہلی بات یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ اریسٹ کر کے تو ان کی تفتیش کی جائے. آپ یہ دیکھیں کہ پوری دنیا میں جو اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں, جو سول میٹرز ہیں, اس میں ایجنسیاں یا لا انفورسمنٹ ایجنسیاں لوگوں کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, جا کے ان کے آفیسز میں بیٹھ کے ان کے بیانات لیتے ہیں, یا کبھی ان کو کہتے ہیں کہ آپ آ کے اسٹیشن پہ جو ہے وہ اپنی بات کر کے جائیں وداؤٹ اریسٹ یا ہتھکڑی لگانا یا ریسٹرکٹ کرنے کے. تو ظاہر ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے کہ ان کو یہ خوف نہیں ہوتا کہ یہ بندہ کہیں انڈر گراؤنڈ ہو جائے گا. عمران خان کہیں انڈر گراؤنڈ تو نہیں ہو سکتا نا, اتنی بڑی جو ہے ہائی پروفائل پرسنالٹی, اس کو اریسٹ کرنے کا کوئی مقصد ہی نہیں. اور یہ پاکستان میں جو بنیادی طور پہ یہ جو قانون ہے جس کو آپ جسمانی ریمانڈ کہتے ہیں, یہ ہے ہی ایڈیاٹک قسم کا قانون ہے, لیکن اس کو آپ عام مجرم پہ تشدد کرنے کے لیے استعمال تو کرتے ہیں. چونکہ عام مجرم کی نہ کوئی وہاں پہ رسائی ہے, نہ کوئی اس کو کوئی کسی طریقے سے مدد حاصل ہے, لیکن آپ اتنے بڑے پالیٹیشین کو اس طرح کی اسی لاٹھی سے جب آنکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ رول آف لا کر رہے ہیں, بلکہ آپ اس کی توہین کر رہے ہیں, اور آپ ایک ان نیسیسری ایکشن لے رہے ہیں جس کی کوئی ضرورت آپ کے کیسز کو آگے جانے کے لیے نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ ان کو مثلا یہ القادر ٹرسٹ میں پروف چاہیے, تو کیا عمران خان کا انٹرویو کر کے ان کو پروف مل جائے گا؟ اس کے لیے تو پولیس کو, انویسٹیگیٹرز کو اپنا لیگ ورک کر کے پروف اکٹھے کرنے پڑتے ہیں, جیسے دنیا بھر میں ہو رہا ہے. اس وقت آپ دیکھیں ترقی یافتہ دنیا میں 99% کیسز میں مجرم سے بات کرنے سے پہلے سارے پروف جو ہے وہ اکٹھے کر کے پہلے وہ ٹیبل پہ رکھتے ہیں, خواہ مجرم ان کو ایکسپٹ کرے ڈینائی کرے. تو یہ بالکل غلط ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ اس کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں, جو ڈیموکریٹک رائٹس ہیں ایز اے سٹیزن آف پاکستان اور ایز اے لیڈر آف کنٹری, وہ برے طریقے سے وائلیٹ ہوئے ہیں. یہ اس کو ہیوملیٹ کرنے یا نواز شریف کا بدلہ لینے یا جو بھی اس کے پیچھے وجوہات ہیں اس کی وجہ سے ہو رہا ہے, جس کو کوئی آدمی جو ہے وہ اپریشیٹ نہیں کر سکتا کسی بھی طریقے سے. ٹھیک میرے صاحب, اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں سر. وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ اچانک خبر یہ ملی ہے جو کہ الجزیرہ میں پبلش ہوئی ہے, بائیڈن ٹو ہوسٹ انڈیاز مودی ایٹ وائٹ ہاؤس نیکسٹ منتھ. اور اس میں جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈیپ اینڈ کلوز پارٹنرشپ بٹوین یو ایس اینڈ انڈیا, وائٹ ہاؤس سے, اور اس طرح کی اور ڈیٹیلز آ رہی ہیں سر. اس طرف جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر یہ تو پاکستان سے تو امریکہ کے تعلقات آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ سر آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ IMF کا پلان تو نہیں ہوا ہے, اور جو ہمارے فورن ریزروز ہیں وہ 4.3 بلین ڈالرز پر پہنچ چکے ہیں. آج کی میں بھی دیکھ رہی تھی یہ خبر ہے, اور جو ڈالر ہے وہ 299 پر پہنچا. آپ کو یاد ہوگا ہم یہ بات کر رہے تھے کہ 300 پہ پہنچ گیا تو اس کے بعد روکنا مشکل ہوگا. تو کیسے دیکھ رہے ہیں پہلے یہ جو وزٹ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, مودی صاحب کا وزٹ انڈیا کے لیے جو ہوگا؟ نہیں, یہ وزٹ اگر آپ پاکستان کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں تو پاکستان تو اب کہیں سٹینڈ ہی نہیں کر رہا ہے نا. اور اسپیسیفکلی یہ جب یہ بات لیک ہوئی ہے, جو کہ پہلے بھی کوئی سیکرٹ نہیں تھا, کہ پاکستان نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے فائنلی کہ وہ یونائٹڈ اسٹیٹ اور امریکہ کے درمیان جو ٹسل ہے, ٹینشن ہے, یا جو بھی ان ایزی سچویشن ہے, اس میں وہ چین کے ساتھ کھڑا ہوگا. اور اس کا میں جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا, گزشتہ 2 سالوں سے پاکستان ڈیفرنٹ فورمز پہ پریکٹیکلی اور عمل کے حساب سے اس کو ایکسپریس کر رہا ہے. کہیں یونائٹڈ نیشن کی کانفرنسز یونائٹڈ اسٹیٹ کی طرف سے بلائی گئی کانفرنسز اس نے مس کی ہیں, کہیں ایسی سٹیٹمنٹس دی ہیں.
تو اب جا کے تو وہ معاملہ جب کلیئر ہو گیا تو ظاہر ہے کہ انڈیا کو سب کنٹیننٹ میں ایز اے اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پہ ڈکلیئر کرنے کے بعد اب یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے لیے اب ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑی اپارچونیٹی ہے کہ اس کو اب وہ اگلے لیول پہ جو ہے وہ لے جائے، چونکہ اس میں ظاہر ہے کہ یہ جو جنگ ہے چین اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے درمیان، اس میں پہلی بات یہ ہے کہ اس کا جو سینٹر ہے وہ ایشیا ہے، اور اس میں یہ سارے ملک جو ہیں ساؤتھ ایشین ہو گئے یا ساؤتھ ایسٹ ایشین، بہت بڑا رول ہے۔ تو اس حوالے سے آپ یوں سمجھ لیں تو اس وقت انڈیا جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا موسٹ امپارٹنٹ ترین جو ہے اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ تو ان کو جو ہے وہ وائٹ ہاؤس میں دعوت دینا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی معمولی بات ہے۔ آپ اس سے کہیں زیادہ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں ان کے درمیان جو کمیونیکیشن اور ان کے درمیان جو ملاقاتوں کا سلسلہ ہے وہ ایک نیکسٹ لیول پہ چلا جائے گا، چونکہ یہ جو لڑائی ہے یہ انٹینسیفائی ہو رہی ہے۔ تو اس کو پاکستانی نقطہ نظر سے اس لیے دیکھنا فضول ہے کہ پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، ابھی آپ نے پچھلے پارٹ میں جو بات کی ہے کہ وہاں تو جو ہے وہ سیاستدانوں کی جو آپس کی لڑائی ہے یا سیاستدان ورسز جو اداروں کے لیڈروں کی لڑائی ہے، اگر ادارہ نہ ہی کہیں آپ چلیں، لیڈروں کے جو اداروں کو لیڈ کر رہے ہیں ان کی جو لڑائی ہے وہ جس لیول پہ پہنچ گئی ہے، اس میں اس ملک کو اب خانہ جنگی کے دانے پہ کھڑا ملک جو ہے وہ ڈکلیئر کر سکتے ہیں، جہاں پہ کسی وقت بھی سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتی ہے، اور یہ جو ہے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا نائٹ میئر بن سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کل کا جو واقعہ ہوا ہے، جس کو آپ پاکستان کی ہسٹری میں سیاستدانوں کی طرف سے عمران خان کا سب سے بڑا کریڈٹ قرار دے رہی ہیں کہ جس طریقے سے لوگوں نے جو ہے وہ جرنل جو ملیٹری ہیڈ کوارٹرز ہیں یا جو کور کمانڈرز کے گھر ہیں ان پہ جس طریقے سے حملے کیے ہیں، تو یہ ظاہر ہے کہ ایک انڈیکیشن ہے کہ ایک جو ہے وہ سچویشن کس سطح پہ پہنچ گئی ہے، اور جو خوف کا ایک توازن تھا وہ بگڑ گیا ہے۔ اب اگر کوئی ایسا واقعہ نیکسٹ ہوتا ہے تو اس میں ممکن ہے بہت زیادہ ری ایکشن بھی عوام کی طرف سے ہو، اور اس کی پاسبلٹیز ڈیفینیٹلی موجود ہیں، لیکن اس کے لیے ابھی تک معاملہ ادھورا اس لیے ہے کہ ابھی اس کا ڈراپ سین ہونا باقی ہے۔ یہ جو گرفتاری ہے، یہ گرفتاری ہوئی، اس کو ایک عدالت نے جائز قرار دے دیا، دوسری نے ناجائز قرار دے دیا، اب کل اس کی ہیئرنگ ہے، اب یہ کہاں جا کے اینڈ اپ ہوتی ہے یہ بھی ایک امپارٹنٹ چیز ہے۔ لیکن پاکستان میں ممکن ہے وزیر خارجہ کو بھی نہ پتا ہو کہ مودی صاحب کو انوائٹ کیا گیا ہے، یہ سچویشن ہے۔ ڈیفینیٹلی آپ اگر غور سے دیکھیں، چونکہ جس طرح کی لڑائی میں وہ مصروف ہیں اپنے عوام کو کچلنے کے لیے، اور خود جو ہے اس طرح کی سچویشن کریٹ کر کے تو عوام کی توجہ کو ہٹانے کے لیے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر عمران خان کی خاطر یہ لوگ جو ہے وہ راتوں رات نکل کے تو اتنے بڑے بڑے اداروں پہ حملے کر سکتے ہیں، اتنی بڑی مار کھا سکتے ہیں، اتنا بڑا ایجیٹیشن کر سکتے ہیں، تو یہ جو پاکستان میں ناقابل تصور قسم کی مہنگائی ہے، یہ جو آٹے کی قیمت ہے، یہ جو روپیہ 299 تک پہنچ گیا ہے، یہ جو آئی ایم ایف کی طرف سے ان کو جواب مل گیا ہے، یہ ساری چیزیں، ان پہ بھی کبھی آپ نے سنا ہے کہ کوئی ایک چھوٹا سا کوئی مائکروسکوپک قسم کا کوئی جلوس نکلا ہے کسی گلی میں؟ تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ ایک خطرناک سچویشن ہے، جس میں کہ جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا نتیجہ جو ہے وہ سب کے خلاف نکل سکتا ہے۔ ٹھیک، ایک تو یہ کہ سر میں یہ تھوڑا سا آپ نے کیونکہ کہا کہ میں کریڈٹ دے رہی ہوں اس بات کا کہ وہاں پہ جی ایچ کیو یا دوسری جگہوں پر جو ہے وہ حملے ہوئے، تو میں اس کا بالکل کریڈٹ اس بات کا نہیں دے رہی ہوں۔ میں جس بلڈنگ کا ذکر کر رہی تھی وہ یہ کور کمانڈر لاہور کی جو جس کے اوپر انہوں نے وہ کیا ہے وہ جنا ہاؤس ہے، لیکن اس کے اوپر بھی میں اس کو کوئی جسٹیفائی نہیں کر رہی۔ میں اس سے پہلے ہر جگہ پر اس کو کنڈیم کر چکی ہوں کہ یہ جو انتشار ہوا ہے، جس طریقے سے یہ اتنا زیادہ یہ کیا گیا، توڑ پھوڑ ہوئی ہے، اسی میں دونوں طرف کے لوگ مرے ہیں، پی ٹی آئی کے بھی 8 سے 10 لوگ کہے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے گولیاں جو ہیں وہ دونوں طرف سے چلی ہیں یا جو بھی، اس کو سر میں جسٹیفائی نہیں کر رہی، لیکن میرا تو صرف سوال یہ تھا کہ جو عوام ہے، ہمیں تو یہی جنہوں نے کہا ہے ہم تو ایسے ہی سمجھتے ہیں
کہ عوام کی ہی سپیریورٹی ہونی چاہیے اور سپریم ہونا چاہیے، جو سویلین سپریمیسی کی ہم بات کرتے ہیں. تو اچھا بیرسٹر صاحب، کیونکہ آپ نے اس پہ بات کی تو میرے ذہن میں ایک اور سوال ہے جو میں بہت دن سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں. سر جب یہ توڑ پھوڑ ہوا نا سارا، تو اس کے اوپر یہ کہا گیا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، بہت زیادہ اس کو کنڈیم کیا گیا ہر طرف سے. لیکن پھر کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جب گو کہ یہ وہ والا ریولوشن نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ جب کوئی اس طرح کی سچویشن کریٹ ہوتی ہے جس میں سول وار کا خطرہ ہو، یا جب لوگ نکلتے ہیں، تو دنیا میں بڑے بڑے ایسے ریولوشن ہوئے ہیں تو اس میں اس سے کہیں زیادہ توڑ پھوڑ ہوتی ہے اور اس سے زیادہ نقصان اور انتشار ہوتا ہے. لیکن اس کی بنا پر یہ نہیں ہوتا کہ ریولوشن رک جائیں. سر آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بھی ایک بڑا اچھا میں سمجھتی ہوں. نہیں، یہ بالکل صحیح بات ہے جی. پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی ریولوشن سٹارٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر جو اسکیل آف ایکٹیویٹی ہوئی ہے یا جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے از نتھنگ. چونکہ اس میں جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ مارے جاتے ہیں، 4 5 یا 6 آدمی نہیں جیسے کہ یہاں ہوا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ مارے جاتے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں عمارتیں تباہ ہو جاتی ہیں. پوری ایک سچویشن جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ڈسپلیس ہو جاتے ہیں. ریولوشن کو مذاق نہیں. ریولوشن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ سوسائٹی کو بنیادی طور پہ جو ہے اوپر سے نیچے، جس کو اتھل پتھل کہتے ہیں، وہ کر کے رکھ دیتے ہیں. اس میں سوسائٹی کی جو ماہیت ترکیبی ہے وہ بدل جاتی ہے. اس میں جو حکمران طبقات ہیں وہ بھاگ کے جان بچانے کے ان کو لالے پڑے ہوتے ہیں، اور نئی ابھرتی ہوئی قوتیں جو ہیں وہ اقتدار پہ قابض ہونے کے لیے جو ہے آگے بڑھتی ہیں. تو تب آپ کہہ سکتے ہیں، اور وہ وقت اگر آیا تو ڈیفینیٹلی یہ چیز اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یہ کہ کوئی مار داڑ یا جو نقصان ہوتا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا. لیکن ریولوشن کے لیے کال دینی پڑتی ہے. انقلاب کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اقتدار مجھے دے دو. انقلاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سوسائٹی کو فنڈامنٹلی چینج کرو. اس میں ایک آدمی میٹر نہیں کر رہا ہوتا کہ یہ اس سے ہٹا کے مجھے رکھ لو. نہیں سر، وہ ابھی سر عمران خان نے جو نکلنے کے بعد بات کی ہے نا، وہ ان سے یہ جب بات کی گئی ساری تو انہوں نے کہا کہ میں بالکل انتشار نہیں چاہتا، میری صرف ایک ڈیمانڈ ہے اور وہ ہے دی ارلیسٹ الیکشن. اور یہ بالکل جسٹیفائیبل ڈیمانڈ ہے جی. لیکن یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت جو رولنگ ایلیٹ ہے پاکستان میں، جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس چیز کو اپنے لیے موت کا پیغام سمجھتے ہیں الیکشن کو. اب ان کو 100% یقین ہو گیا ہے کہ عمران خان 2/3 میجارٹی لے کے اقتدار میں آ جائیں گے. اور جب وہ آ جائیں گے تو ابھی جو کچھ وہ کر رہے ہیں عمران خان کے ساتھ یا تحریک انصاف کے ساتھ، وہ پھر یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ واپس ان کے ساتھ ہوگا. اس لیے یہ جو ہے ایک رولنگ ایلیٹ جو اس وقت اقتدار میں ہے اور دوسری رولنگ ایلیٹ جو اقتدار کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی ہے، ان کے درمیان ایک جنگ ہے جس کی کوئی طبقاتی شکل نہیں ہے، جس کی کوئی نظریاتی شکل نہیں ہے. یہ سمپلی ایک جنگ ہے کہ اقتدار کس کے حوالے کیا جائے. اس کے لیے یہ الگ بات ہے کہ عمران خان کا یہ مطالبہ زیادہ جینون ہے کہ الیکشن کرائے جائیں، چونکہ یہ ان کی نسبت کہ ہم نہیں کراتے یا اس کی یہ وجہ ہے یا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. ان کے جتنے آرگومنٹ ہیں وہ سب عمران خان کے آرگومنٹ کے سامنے بالکل زیرو ہیں. چونکہ ظاہر ہے کہ الیکشن کی حمایت کرنا، الیکشن کا مطالبہ کرنا جو ہے وہ ایک بہت ہی ایک کانسٹیٹیوشنل اور لیگل مطالبہ ہے. اس کی وجہ سے آپ کسی کو اریسٹ کریں یا یہ ظلم و جبر کے طریقے اختیار کریں یا ان کو اس کام سے روکنے کے لیے جو ہے آپ یہ جیلیں اور مقدمے قائم کریں، تو یہ فاشزم ہے ایگزیکٹلی. اور یہ پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے پاکستان میں بار بار رپیٹ ہوتا رہا ہے. اور یہ جو لوگ اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنجنگ قسم کا تھاٹ ہے، لیمہ فکریہ جس کو آپ کہتے ہیں، کہ یہ کر کیا رہے ہیں. یہ ایک طرف تو بڑے دعوے سے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا، ہم نے جیلیں کاٹی، ہم نے قربانیاں دی، ہمارے لیڈر قتل ہوئے، شہید ہوئے، فلاں ہوا، اور دوسری طرف ان کے کرتوت دیکھیں کہ ملک میں جو ہے وہ کر کیا رہے ہیں کہ اب جو ہے وہ پورا فوج کی مدد سے آپ جو ہے وہ ملک میں امن و امان قائم کرنا چاہتے ہیں. اور سوال جو ہے وہ صرف الیکشن کا ہے. تو الیکشن جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جائز اور درست مطالبہ ہے جس کی حمایت کی جانی چاہیے. ٹھیک ہے بشیر صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت. آپ کا شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ.